الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ مومنون 18واں پارہ آخری 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف لیا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی شان اور قوت اور قدرت بیان کی گئی ہے کہ کیا گمان کر لیا ہے کہ تم نے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ حق سچ کا بادشاہ ہے، اور جو اس کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر اس کو پکارتا ہے اس کو حساب دینا ہوگا اس بات کا۔ اور یہ کہ یہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور یہ آیات جو سورۃ مومنون کی آخری آیات ہیں، ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ کہ یہ آیات وہ ہے کہ جہاں بھی کہیں جادو کا خطرہ ہو یا نظر بد کا خطرہ ہو اور کسی بھی قسم کا جادو ہو، اس کو توڑنے کے لیے ان 4 آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کو جہاں بھی ایسے پھونکا جاتا ہے تو قرآن مجید کا اعجاز ہے، میڈیکل قرآن ہے، وہاں شفا دیتا ہے، فی شفاء و رحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور جہاں اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ برکت دیتا ہے۔ ایک واقعہ ایک صحابی کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ صحابی ہے، علم والا صحابی ہے، اور دبلا پتلا سا کمزور سا صحابی ہے، لیکن علم کا پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ مدینے کے اندر لوگوں نے، بچوں نے ایک آدمی کو گھیرا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ شاید پاگل ہے یا ذہنی طور پہ کمزور ہے، جیسے ایسے نادان بندے پھر رہے ہوتے ہیں اللہ لوگ، اور ان کے پیچھے بچے لگ جاتے ہیں تو وہ پتھر بھی مارتے ہیں، وہ آگے سے لڑکوں کو بھگاتے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تماشا تو پھر فوراً گئے اس بندے کے پاس اور اس کے کان میں کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ جو ہی اس کو یہ پڑھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور نارمل بندوں کی طرح بولنے لگ گیا۔ یہ بات مشہور ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم نے کیا کلام پڑھا تھا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سورۃ مومنون کی آخری آیات پڑھی ہیں۔ اور فرمایا اچھا وہ کلام تم نے پڑھا ہے، تم نے تو ایک بندے پہ پڑھا ہے، اگر تم اس کلام کی اتنی قوت اور طاقت ہے، اگر تم اس کو پہاڑ پہ پڑھو تو پہاڑ بھی جگہ سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھنے میں صحابہ اس عبداللہ ابن مسعود کو جس نے جنگ بدر میں ابو جہل کے سر کو کاٹ کر نبی پاک کے قدموں میں لا کے پھینکا تھا، اور وہ فوراً جلدی سے پہنچے وہاں، اور اپنی جو قمیض لمبی سی ہوتی ہے پیروں تک، وہاں اس کو اوپر اٹھایا تو ان کی پنڈلیاں نظر آ گئیں۔ صحابہ اس کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے پہ لگ گئے، اور بہت زیادہ ان کو حیرت ہوئی کہ اتنی کمزور پنڈلیاں تو بچوں کی بھی نہیں ہوتیں۔ تو یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی، یہی صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھنے میں تمہیں وہ کمزور سا نظر آتا ہے، لیکن مدینے کے تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کا وزن زیادہ ہے۔ یہ ہے اللہ سے تقوی اور اللہ سے محبت رکھنے والا۔ معاملے کی ایسی قیمت ہوتی ہے جو خدا کے یہاں پہ ہوتی ہے۔ اسی صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دور جنگل میں جنوں کی مجلس میں ساتھ لے کے گئے تھے، اور دائرہ بنا کر ان کو اندر بٹھا دیا تھا، اور خود ان کو تلقین کرنے لگ گئے تھے، اور جن دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ اللہ کا کلام ان کو مل گیا ہے۔
اور وہ رہنمائی کر کے پھر نبی پاک نے عبداللہ ابن مسعود کو آواز دی اور پھر واپس آئے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جنگلوں میں یہ جن ہوتے ہیں، ان کا علاج یہی آیات ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے، اگر کسی کو خطرہ ہو کہ اس کو جنوں نے پکڑا ہوا ہے یا جادو ہوا ہے تو ان آیات کو وضو کر کے اچھی طرح پڑھ کر 11 بار پڑھ کر اول آخر درود ایک بار بے شک پڑھ لیں، اس پہ اچھی طرح کان میں پھونکو، انشاءاللہ العزیز وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اچھا لگے تو کمنٹ کرتے ہوئے لائک کر دیں۔